بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. کل بات بہت تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ حق اور باطل کی مثال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں دونوں کو صاف صاف اور کھول کر بیان کر دیا، اور بڑی تفصیل سے کل بات آئی تھی کہ حق جو ہے وہ آخر میں غالب آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے باطل جھاگ کی طرح، پانی پر جھاگ کی طرح یا سونے چاندی پر میل کی طرح چھایا رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غالب رہتا ہے، لیکن آخر میں پھر جیت حق کی ہوتی ہے. انجام کار باطل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اس کو ناکام اور رسوا اور ذلیل ہونا پڑتا ہے. لہذا جب یہ بات ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل جو غلط ہے وہ ہمیشہ منہ کی کھائے گا، تو اب ہمیں جو ہے اللہ کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے. اب عقل مند انسان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ پھر وہ حق کو پکڑتا ہے، حق کو لازم پکڑتا ہے اور حق کو فالو کرتا ہے اور باطل کو چھوڑ دیتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، رب کی دعوت کو قبول کیا، حق کو قبول کیا، تو ان کے لیے حسنی ہے، اچھا ٹھکانہ ہے. حسنی سے مراد جنت ہے. دوسری جگہ پر 11ویں پارے میں یہ بات آ چکی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے حسنہ، اچھا ٹھکانہ یعنی جنت، و زیادہ اور مزید اور انعام بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا. تو بہرحال جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، اپنے رب کی بات کو مانا، ان کے لیے حسنہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی جنت ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ عزت اور چین کی زندگی گزاریں گے. دیکھو، خوف اور ڈر تو وقتی طور پر مومن کے دل پر آ سکتا ہے، لیکن بے چینی نہیں ہو سکتی. ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ بے چین رہے، یہ نہیں ہوگا. ڈر وقتی طور پر آئے گا، خوف آئے گا، انسان کی فطرت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مقابلہ ہو رہا تھا جادوگروں کا، انہوں نے 70,000 بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور وہ وَحِبَالُهُمْ وَيُسِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ کہا گیا پہلے تم اپنا سب کرتب دکھاؤ. تو جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں، اپنی سب کرتوتوں کے ذریعے ان کو جب میدان میں ڈالا ہے اور پھینکا ہے، تو وہ اژدہے اور سانپ بن کر ایک دم سے 70,000 کا وار ایک دم سے اگر ہو، سامنے ایک ہی شخص ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اکیلے حق کی دعوت لے کر اکیلے کھڑے ہیں، اور اس در سے ایک دم سے 70,000 کا وار ہو، وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور وہ سانپ اور اژدہے بن کر جب لپکیں گے، تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. یعنی یہ نفسیاتی بات ہے کہ اس کو ڈر تو ہوگا فوراً. ایک دم سے اگر ابھی یہاں اگر سانپ آ جائے تو سب صاف ہو جائے گا، یعنی کوئی مسجد میں بچے گا ہی نہیں. خیر، ارے اصلی نہیں، نکلی بھی کوئی لا کے پھینک دے، صرف ایسے لا کے ڈال دے، وہ نکلی سانپ پلاسٹک کا بنا ہوا، تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی ڈر جائے گا کہ کیا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ڈرنا یہ فطری بات ہے، لیکن یہ ڈر اس کو بے چین کر دے ہوئے یہ نہیں ہوگا. اللہ کو جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، ایمان کو مضبوط کر لیا اور اعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بے چینیوں میں مبتلا نہیں. بیمار بھی ہے تو بھی سکون رہے گا، بیمار بھی ہے تو بھی دل تو سکون سے رہے گا، نیند تو بڑی شاندار آئے گی. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. ایک طرف یعنی درد بھی ہے، ایک طرف جو ہے ڈر اور خوف بھی ہے کسی چیز کا، لیکن دل بے چین نہیں ہوگا. وقتی طور پر ڈر ہوگا، تھوڑا بہت اثر بھی آئے گا، لیکن جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، تو یہ بے چینی اس کے دل پر نہیں چھائی رہے کہ ہر وقت وہ ٹینشن میں اور بے چین رہے. یہ پہچان ہے. تو فطری ڈر تو ہر ایک کو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا تھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ،
جب انہوں نے ڈالا تھا اور رسیوں کو لاٹھیوں کو تو ان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ایک دم ڈر گئے اور گھبرا گئے وقتی طور پر. قالوا لا تخف انک انت الاعلی، کہ ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں، آپ ہی سر بلند رہیں گے، حق کا ہی بول بالا ہوگا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، وقتی طور پر کسی نے کچھ بیان دے دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے واٹس ایپ پہ کچھ کہہ دیا، کسی نے پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس کر دیا، تو کوئی کچھ اور بھونک رہا ہے، تو وقتی طور پر تو ایسا ہوتا رہے یہ کیا ہو گیا. لیکن جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بات ہم سے مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، چوک جاتی ہے. دیکھو جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے گا یا مسلمانوں کے خلاف یا کوئی بھی، تو لوگ اس کی صرف چرچے کریں گے، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، باہر بھی وہی چرچا، اور واٹس ایپ اٹھا کے کھولو جتنے گروپ ہے سب میں وہی خبر چل رہی ہے، وہی ویڈیو آ رہے ہیں، وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب کیا یہ خوف ڈر کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. لیکن کرنا کیا ہے اس وقت کہ ایسی مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی حکم کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا ہم کو رہنمائی اور ہدایت دی ہے، اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. اسی لیے بس اسی کے ڈر کی بھل بھلیا میں رہتے ہیں، اور زیادہ ڈر پیدا ہوتا ہے اور زیادہ بے چین ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کا حل کیا تھا کہ آندھی بھی تھوڑا تیز چلتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کوئی مر رہا ہے تو اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو یہ نہیں کہ اس کی جان بچائیں یا اس کو پانی پہنچائیں، یہ بولے سب سے پہلے میں بھیجوں گا واٹس ایپ پہ تو مجھے انعام ملے گا، کہ سب سے پہلے میرے خبر بھیجیے کہ میں جو سمندر کے اندر جو ہے کود کر ویڈیو بنا کے لایا ہوں کہ وہ سب لوگ ڈوب رہے تھے، میں نے لائیو دیکھا ہے ڈوبتے ہوئے ان کو، تو تجھے کیا ملنے والا ہے، لائیو دیکھا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ حال ہے. خیر، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اپنے رب کی بات کو قبول کیا، حسنہ ہے، اچھا ٹھکانہ کل قیامت میں ہو تو ہے ہی جنت، لیکن دنیا کے اندر بھی انہیں کہیں نہیں پھنسنا ہے. حسنہ ہے یعنی کہیں نہیں انہیں پھنسنا ہے. اللہ چین سکون کی زندگی دے گا، عافیت والی زندگی دے گا. اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. 7ویں پارے میں بہت شاندار آیت گزر چکی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر کفر، شرک اور ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں، ہم جب ایک انسان دنیا میں چیزوں میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، چیزوں میں ملاوٹ کو ہم پسند نہیں کرتے، ہر چیز ہم کو پیور اور بالکل شدھ اور چوکھی چاہیے، پیور چاہیے بالکل ہر چیز ہمیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بھی بالکل پیور اور شدھ چاہتے ہیں، اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کہ حج کعبہ کا بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. آج کے مسلمانوں کا یہی کہ صلح کل کا معاملہ بن گیا ہے کہ بولے جہاں جاؤ ویسے بن جاؤ. یہ مداہنت کہ سب کو خوش کرنے کے لیے. سچا پکا مسلمان اپنے ایمان پر اگر چلے گا تو وہ سب کو خوش نہیں کر پائے گا. جو کفر شرک کے متوالے ہیں ان کی تو مٹی پلید ہو رہی ہے، وہ تو دیکھ کے جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ کیسے خوش کر سکتا ہے سب کو. اس لیے جو سب کو خوش کرنے جائے گا اس کو سب جگہ جھکنا پڑے گا، سمجھا، غیر اللہ کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا. اسی لیے سیاسی لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ انہیں سب سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، سب کے پاس جانا پڑتا ہے اور سب کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے. تو وہ بہت سے لوگ مسلمان کا نام ہوتا ہے لیکن غیروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو بہرحال تو حسنہ اللہ جو دنیا میں بھی وہ جو کہہ رہا تھا کہ الذین آمنوا، جنہوں جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دو وعدے اللہ کے ہیں، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، امن اور سکون اور چین کی زندگی ملے گی اور ہدایت ان کے پلے ہمیشہ رہے گی، صحیح راستہ. یہ دو نعمتیں ہیں کن کے ساتھ؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان میں ظلم، شرک، کفر کی بالکل ملاوٹ نہیں کی. تو اگر آج ہمیں امن و سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر کچھ ملاوٹ ہے.
کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور کہیں اور بھی چلے جاتا ہوں. کسی بابا کے پاس بھی بیمار ہو گیا تو بولے کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اب بابا آپ ہی سب کچھ کرو. وہ جو کہنے کو کہیں سب آمنا و صدقنا. اب ایمان کا جو ہے قبلہ اس طرف گھوم گیا ہے. اب بابا جو بولیں گے اسی پر دھاوا بولیں گے ہم. یہ پتھر کے لے ہاں ایسا بھی کریں گے, ہاں ہم پریشان ہیں, ہم بیمار ہیں, ہاں ایسا بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے, ہاں آپ جو بولو سب کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ہے ایمان میں ملاوٹ کہ اللہ بھی کھلانے والا ہے اور کاروبار نہیں کروں گا تو کیسے کھاؤں گا. یہ جملہ ہر مسلمان بولتا ہے لیکن غور نہیں کرتا اس جملے پر. کیسے کھاؤں گا مطلب کھلانے والا کون ہے؟ کہیں آپ بتا دیں کوئی 30 پاروں میں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ کاروبار تم کو کھلاتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام 19ویں پارے میں اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے, وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں دکان کھلاتی ہے, ارے بول کاروبار کھلاتا ہے. بولنے نہیں کہتے کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے. جیسا گمان بندہ اللہ کے ساتھ کرے گا ویسا اللہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا. یہ بھی حدیث ہے, انا عند ظن عبدی بھی. اس لیے یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے کم سے کم یہ اپنا قبلہ ٹھیک کرے, اپنے ایمان کو پیور بنائیں. آج اللہ نے بہت اچھا مضمون ذہن میں کھولا ہے. یہ مجمع یعنی جائزہ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. اب اگر کھلانے والے اللہ ہیں, روزی دینے والے اللہ ہیں, لیکن اگر کسی کا یہ ذہن بن رہا ہے غیروں میں رہتے رہتے یا ایمان کی باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے, ایمانی ماحول سے دور رہنے کی وجہ سے اگر کسی کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ نہیں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے, 12-14 گھنٹے تک ڈیوٹی نہیں دوں گا تو کھاؤں گا کیسے, تو اللہ بولیں گے اب 14 گھنٹے جب تک نہیں گھسے گا تب تک ہم نہیں ملے گی. جیسا تو نے گمان کیا ویسا فیصلہ. انا عند ظن عبدی بھی ہونا ہی چاہیے تھا. ایمان کے بول کے ابھی سنیے, آپ کہو گے تو سبھی بولتے ہیں, تو سبھی جہاں گریں گے کیا ہم بھی وہی گریں گے کیا؟ سبھی بولتے ہیں لیکن قرآن نہیں بولتا. یہاں قرآن اور حدیث کی بات بیان کی جائے گی. سبھی ایسا بولتے ہیں تو سبھی غلط بولتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے تو, اور قرآن و حدیث کے موافق ہے تو سب اچھا بولتے ہیں. یہاں پر کوئی قرآن و حدیث کے سامنے کوئی دھوس جما نہیں سکتا. یہ تو کہیں گے ارے سبھی تو بولتے ہیں کہ کماؤں گا نہیں کہ تو کھاؤں گا کہاں سے. تو سب کے بولنے سے کیا وہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ سب کا قبلہ اگر بگڑا ہوا ہے تو وہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا. درست کرنے کی ضرورت ہے نا. تھرما میٹر تو قرآن اور حدیث ہے نا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کا بخار کتنا چڑھا ہوا ہے. تو ایمان کا مول یہ کہ بھائی روزی اللہ دیتا ہے, اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس لیے اختیار کر رہا ہوں. روزی تو وہاں سے آئے گی, جتنی محنت کروں گا اتنی نہیں ملے گی, جتنا اس نے لکھا ہے اتنی ملے گی. اب بتاؤ یہ ایمان کے خلاف بول ہے کیا؟ کوئی غلط ہے کیا؟ اب اس بول کی روشنی میں وہ جملہ پہلے والا جو لوگ بولتے ہیں وہ لاؤ, خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اسباب اختیار کرنا ہے. قرآن میں یہی تو ہے. جمعہ کی نماز کے لیے جب بلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کی اذان دی جائے جمعہ کی نماز کے لیے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کی طرف جلدی سے دوڑو, جلدی سے لپکو, جلدی چلو. اور وذروا البیع, اور خرید و فروخت اور کاروبار اور بزنس اور دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ دو. آج مسلمان اچھے خاصے لوگ اس کے اندر بھی تو مبتلا ہیں. کیا آپ جمعہ میں نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ پابند ہیں, بالکل 1:30 بجے سے پہلے مسجد میں قدم نہیں رکھیں گے چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے. بھائی وہ CM PM لوگ ہیں دنیا میں, اتنے زیادہ کاروبار کے اندر مشغول ہیں کہ اذان یعنی روزانہ ہر جمعہ کو مکروہ تحریمی کا کام کر رہے ہیں, حرام والا کام کر رہے ہیں. اذان جمعہ ہو جائے تو سب کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے. 55 پہ اذان ہو گیا 1 بجے ہو,
ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرنا، دنیا کا جھمیلا اختیار کرنا قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر اس 10-15 منٹ، ویسے بھی تو 15 منٹ کے بعد اٹھنا ہی ہے نا، تو 10-15 منٹ میں تو کیا کما لے گا اور کیا اکھاڑ لے گا؟ یہی تو اکھاڑا تو نے کہ اللہ کو ناراض کر دیا اور جمعہ پڑھنے آ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ پابندی سے نظر آتے ہیں، خطبہ دینے کھڑے ہو تو وہ معمول ہے ان کا، حضرت کا دامت برکاتوں کا یہ معمول ہے، وہ سے بڑے بڑے دامت برکاتوں بکرا کاٹوں میں وہ لوگ، یعنی ایک وہ بنا رکھا ہے مطلب کہ اللہ کے گھر میں بھی اپنی چلاؤں گا۔ بھائی کبھی لیٹ ہو گیا وہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، بھائی کہیں چلے گئے تھے، کہیں دوا لینے چلے گئے تھے، کوئی کام سے چلے گئے تھے، آدمی لیٹ ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں ضرورت لگی ہوئی ہے۔ لیکن معمول کے ساتھ بہت سے یعنی ریگولر اور پابند ہیں، نمازی ہیں اور جمعہ میں لیٹ آتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو کیا کہا گیا؟ کاروبار کو چھوڑو، دنیا کے سارے کام چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور پھر کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اور جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو، روزی کو، رزق کو اب تلاش کرو۔ رزق کو تلاش کرنا ہے، یہ حکم دیا، اس لیے ہم دکان کھول رہے ہیں۔ دکان نہیں کھولوں گا، نہیں کماؤں گا، نہیں کہ تو کھاؤں گا کہاں سے؟ نہیں، کھلانے والا وہ ہے، اس نے ذریعہ اور اسباب بنایا ہے۔ دکان اس لیے کھول رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بولنا چاہیے۔ میں کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا تو میں نماز پڑھنے گیا، اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ اب کاروبار کر، زمین میں پھیل جا، اللہ کے رزق کو تلاش کر، اس لیے کاروبار کر رہا ہوں۔ تو کتنا شاندار، یعنی اللہ بھی خوش ہو جائے۔ صرف اپنے بول کو اور اپنے ذہن کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ باتیں تو ایسے الٹی سیدھی بول رہا ہے، یہ بولنا اللہ بھی خوش ہوگا کہ دیکھو میرے بندے کو میری باتوں کا کتنا دھیان ہے، کتنا خیال ہے کہ یہ کاروبار کرنے نہیں، میرے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ تو دکان پہ بیٹھنا عبادت بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو یہ مجمع بیٹھا ہے، یہ تو انشاءاللہ نیت کرے کہ آپ انشاءاللہ یہی نیت سے جائیں گے دکان پر، اسی نیت سے جائیں گے۔ یعنی صرف دکان کی بات ہی نہیں، جو جس سے جاب میں لگا ہوا ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اور جو اور کوئی دھندا کر رہے ہیں، کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، جسے نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھو، تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حج کا حکم ہے تو حج کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں کہ جب اے بندو، جب تم نے میرا فرض ادا کر دیا، اب زمین میں پھیل جاؤ اور رزق کو تلاش کرو۔ یہ بھی تو اللہ کا آرڈر ہے، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو دکان کس لیے کھول رہے ہیں؟ جاب میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ حلال طریقے پر روزی تلاش کرو، لیکن دکان نہیں پالتی۔ دکان نہیں کھولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اٹ از رانگ۔ یہ پٹری گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے، اب یہ جملہ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم اس لیے اختیار کر رہا ہوں، اور دینے والا تو وہ ہے۔ اور وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت والی، سکون والی روزی مانگو۔ ورنہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ دکان جب تک نہیں کھولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، تو پھر اللہ بولیں گے اچھا جب تک 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے جب تک دکان نہیں کھولے گا، جو تو نے اپنا معمول بنا رکھا ہے، تب تک روزی نہیں ملنے کی۔ جا، جیسا گمان ویسا فیصلہ۔ اور اگر بندہ دکان کھول رہا ہے، کچھ اور کام کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم اس لیے میں کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس کے اندر برکت دے اور عافیت والی، سکون والی، کم وقت میں زیادہ برکت والی روزی دے، تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کم وقت میں زیادہ دے، جو مقدر میں ہے وہ کم وقت میں بھی دے سکتا ہے اور زیادہ وقت میں بھی دے سکتا ہے۔ تو ہم کیوں روزی کو یعنی مشقت والی بنائے گا؟ نہیں، جب تک دکان نہیں کھولوں گا کھاؤں گا کیسے؟ تو روزی کو ہم نے دکان کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کی روزی کسی کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے، وہ ذریعہ، وہ راستہ ہے آنے کا، لیکن اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے کہ اتنا پورا دکان کا وقت دیں گے تبھی روزی ملے گی۔ اللہ اس سے کم وقت میں بھی دینے پر قادر ہے۔ بہرحال یہ بات ایک ذہن میں آ گئی تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا ان کے لیے دنیا میں بھی امن۔ تو انشاءاللہ ملاوٹ کی بات چل رہی تھی، ملاوٹ نہیں کریں گے ایمان میں۔ یہ روزی دینے والا اللہ، ہر چیز کا کرنے والا اللہ، دنیا میں بھیجا ہے، دارالاسباب ہے دنیا، اس لیے ہم چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، سبب اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اس لیے، ورنہ روزی تو اللہ دے گا۔
دینے والا اللہ، کام تو اللہ بنائے گا، یہ میں اختیار کر رہا ہوں اسباب، دوا کھانے گیا دوا لینے، شفا تو اللہ دے گا، دوا ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اللہ نے لکھی ہوگی تو ملے گی، چاہے کتنا بھی شاندار اور بولے اس کے ہاتھ میں تو سب یہاں جو جاتا ہے ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، معلوم پڑا وہاں جو جا رہا ہے وہ قبرستان پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ خیر، فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، دیکھو جنہوں نے اللہ کی بات مان لی، یہ سستا سودا ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے اگر اللہ کی بات مان لی، یہ بہت سستا سودا ہے، اللہ دنیا کی بھی اچھی چین سکون والی دے دے گا اور مرنے کے بعد نعمتیں بھی دے گا۔ اب اگر جو نہیں مانتے ان کا حال کل کیا ہوگا؟ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور نیک اعمال نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، کل قیامت میں مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، بعث بعد الموت ہوگا اور حساب کتاب کا وقت جب آئے گا اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے ایمان اور اعمال کہاں ہیں؟ وہاں پہ یہی سکہ چلتا ہے، پیسوں کا کرنسی نہیں چلنے والی، جیسے ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، آپ کو چینج کرنا پڑے گا، ایکسچینج کرنا پڑے گا۔ آپ سعودی جا رہے ہیں تو وہاں انڈین روپیز نہیں چلیں گے، آپ کو سعودی ریال لینا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں تو پیسے چلتے تھے اور دنیا میں آپ کا کام دنیا میں پیسوں سے چل جاتا تھا، لیکن آخرت میں پیسے نہیں چلیں گے، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا، اور وہاں اعمال ملے گا بھی نہیں کہ وہاں کوئی دکانیں اور بینک کھلی ہو کہ پیسے ڈالا اور وہاں سے اعمال کے سکے نکلنے لگے اور وہ لے جا کر دے دیا۔ اب تو یہ تو انٹرنیشنل بینکوں میں یہ تو ہے کہ آپ کے پاس اگر کارڈ ہے تو آپ کارڈ ڈال کے ریال وہاں سے نکال سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ پیسے ڈالیں گے اس سے اعمال نکلے، نہیں ہوگا یہ۔ تو وہاں کیا ہوگا ان لوگوں کا حال؟ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی، کافر تھے، مشرک تھے، جب ان کا حال خراب ہو رہا ہوگا وہاں اللہ کہیں گے ایمان اور اعمال کہاں ہیں دکھاؤ، تو وہ کیا تمنا کریں گے؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ کاش ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہو جاتی جو زمینوں میں ہیں، یعنی ساری زمین کیا خزانہ اور آسمانوں کا خزانہ، اور ومثلہ معا، اور اسی کے مانند ڈبل، ساری دنیا کا مال، ساری زمینوں کے خزانے، سارے آسمانوں کے خزانے جو کچھ آسمانوں میں ہیں، اور ان کا ڈبل بھی اگر ان کے پاس ہوتا، اور لفتدوا بھی وہ اپنے فدیے میں دے دیتے کہ اللہ میاں سب لے لو اور آج چھوڑ دو ہم کو، اعمال کی جگہ پر یہ سب لے لو۔ دنیا حالانکہ اتنا مال جمع کرنا ہی مشکل ہے، ایک یعنی فرض کر لو، خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس آسمان و زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہو، ان کو مل جاویں اور اس کا ڈبل مل جاوے اور سب لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے کہ اللہ ایمان تو نہیں ہے ہمارے پاس، اعمال تو نہیں ہے ہمارے پاس، یہ سب تو لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں چھوڑ دے، نہیں چھوٹنے والے۔ لفظ تو بھی اگر فدیہ میں ان سب کو دیں گے تو بھی چھوٹنے والے نہیں۔ ہاں، اور جگہ سورہ معارج میں تو اور تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کلا، اس دن مجرمین اور کافر اور اللہ کے نافرمان تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے، کیونکہ خالی تمنا رہ جائے گی، خالی آرزو رہ جائے گی۔ یود المجرم، مجرم یہ آرزو اور یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج کے عذاب کے بدلے میں اگر میں دے دوں اپنی اولاد کو، اللہ ہماری ساری اولاد کو لے لے، انہی کو تو میں پالنے میں میں نے اپنی آخرت خراب کی، تجھے ناراض کیا، انہی کے پیچھے کمانے میں، ان کو بنانے میں، ان کو اچھا رکھنے میں نے جو ہے اپنے آپ کو برباد کیا، میری ساری اولاد کو لے لے، وصاحبتی واخی، میری میڈم کو بھی لے جا، بیوی کو بھی لے لے اور بھائیوں کو بھی لے جا، وفصیلتی التی تؤوی، اور میرے اس خاندان کو بھی لے جاؤ جو مجھے ٹھکانہ اور پناہ دیا کرتا تھا۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہے گا ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو لے لے، یعنی یہ آرزو کرے گا کہ اللہ سب کو لے لے، ثم ینجی، پھر مجھے نجات دے دے، چھوڑ دے۔ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یعنی سوچو کل قیامت میں کتنا بھاری بھاؤ اور بھاری، جو حالانکہ ہے امپاسبل،
بندہ یہ کر نہیں سکتا، خالی سمجھانے کے لیے، فرض کرنے کے لیے بول لیں گے. اگر وہ اپنے اولاد کیوں آئے گی اس کے وہاں پر؟ کوئی ایک دوسرے کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. وہ ابا آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو، نہیں تو ابا بولیں گے ایک نیکی لا دو، تو دینی پڑ جائے گی. بولے بیٹا آ رہا ہے، دور رہو دور رہو. یہ حال ہوگا وہاں پر. تو ایک سمجھانے کے لیے کہا. ایک فرضی بات ہے کہ اگر بالفرض یعنی مان لو کہ ساری اولاد کو بندہ دے دے ہوئے، اپنی بیوی کو بھی دے دے ہوئے، اپنے خاندان کو بھی دے دے ہوئے، بلکہ سارے روئے زمین کے انسانوں کو بدلے میں دے دے ہوئے، اور خزانے بھی دنیا کے دے دے ہوئے کہ اللہ لے لے اور چھوڑ دے مجھے، عذاب سے نجات دے دے مجھے. فرمایا نہیں ہوگا. تو کتنا مہنگا پڑنے والا ہے وہاں. اور آج اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ ایمان تو مل ہی گیا. سب سے بڑا سرمایہ تو فری میں مل گیا. کتنے بڑے مالدار ہیں ہم لوگ. دنیا کی سب سے بڑی دولت تو فری میں مل گئی، ایمان. اب خالی اس کو بچانا ہے، اس کو ملاوٹ کرنے. شاندار پیور دیسی گھی مل گیا ہے، اب اس کو جو ہے ملاوٹ سے بچانا ہے، خالی کہ ملاوٹ نہ ہو، خراب نہ ہو، اور اعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر لے جانا ہے. اتنا بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. ورنہ اس کے بدلے میں کل اتنا سب کچھ بھی بندہ دینے کو تیار ہو جائے گا، پھر بھی کیا کہے؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. ہرگز نہیں، وہ آگ بڑی خطرناک ہے، وہ بدن کی کھالوں کو بھی اٹھا کے پھینک دے گی. نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ. وہ خود بلائے گی آگ، آجا آجا، بھاگ جا رہا ہے. وہ خود آواز دے گی، ادھر آ. اس سے آواز آئے گی، کہاں بھاگ رہا ہے، ادھر آ ادھر آ. تو آج سستا سودا ہے یہ. اس چند روزہ زندگی، پتہ نہیں کس کا سورج کب غروب ہو جائے، کتنی بچی ہے پتہ نہیں، کیا معلوم 2 سال 5 سال 10 سال، ارے سال بھی ہے کہ نہیں. تو اس زندگی میں کچھ کر لیں گے تو اتنا سارا پاپڑ بیلنا وہاں نہیں پڑے گا. آسانی کے ساتھ ایمان تو مل ہی گیا ہے میرے بھائیوں. آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے، کیسے خوبصورت اور کتنے شاندار کھلاڑی اور یعنی اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر لوگ ہیں. کوئی بہت شاندار جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیچنگ کرنے والا ٹیچر ہے، وہ شاندار بولنے والا کیا کہتے ہیں لیکچرر ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیا ہے، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہے. کوئی شاندار پہلوان ہے، کوئی شاندار جو ہے وہ خوبصورت یعنی جسم رکھنے والا انسان ہے. کوئی بہت مالدار ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس ہنر زیادہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، ہے نا. پھر وہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر کیسا ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. دیکھو یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ امریکہ کے بہت بڑے جو ہے ایکٹر نے اسلام قبول کیا، اور بہت بڑے جو ہے ایک جو ہے وہ تھا باڈی بلڈر تھا، اس نے اسلام ابھی قبول کیا. ابھی کل کی بات ہے، کل یا پرسوں کی، میں نے دیکھا کتنا وہ لوگ کو احساس ہوتا ہے، اور وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا پچھلا بیک گراؤنڈ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح زندگی بالکل گھٹیا کیریکٹر لیس اور بالکل بد کرداری کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے. جب ایمان کی شعاع اور روشنی ان کو ملتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ اللہ سے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ میں تو بالکل جہنم کے دلدل میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا. تو وہ لوگ اور زیادہ ان کو فیلنگ اور احساس ہوتا ہے. آج ہمیں وہ احساس نہیں ہے، تو اللہ ان کو قبول کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ بلا رہا ہے اور ایمان کی طرف لا رہا ہے، وہ ایمان قبول کر رہے ہیں. لیکن بہت مشکل سے یعنی جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے ان کو مل رہا ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ حق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں دنیا سے اور ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو مل گیا پیدائشی. اللہ اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بس چند اعمال ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی جمعہ کے بارے میں آج بات آئی کہ ہم اذان پر ہی مسجد میں آ جائیں. اپنے کاروبار کو 10-15 منٹ اگر کھولیں گے یا لیٹ کریں گے تو بہت زیادہ نہیں کما لیں گے. اللہ تو دینے والا ہے، وہ اتنے وقت میں بھی دے دے گا کہ اگر ہم نے اللہ کا خیال رکھا. بہرحال اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. تو اچھا یہ رہے گا ترجمہ کر لیں. تو جن لوگوں نے یہ چاہیں گے فدیہ دے کے چھوٹ جائیں تو چھوٹنے والے نہیں ہیں. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ان کے لیے برا حساب ہوگا، کل قیامت میں برا حساب ہوگا. اور ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.